إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارگاہ خواب میں یہ منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، تجھ پہ اترا تھا وہ مکے کا خزانہ دیکھوں، تجھ پہ اترا تھا وہ مکے کا خزانہ دیکھوں، حکم اللہ کی اس راہ پر چلنا سیکھوں، حکم اللہ کی اس راہ پر چلنا سیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، تجھ پہ اترا تھا وہ مکے کا خزانہ دیکھوں، جب انسان تھا دین سے جاہل، دنیا تھی اللہ سے غافل، جب انسان تھا دین سے جاہل، دنیا تھی اللہ سے غافل، اس دم بن کر دین کے حامل آئے ایک انسان کرم کا، محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر بدی سے لڑنے
سہنے والے، ظلم ستم کو سہنے والے، بات مرحق کہنے والے، آئے کرنے روشن عالم، کون؟ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو قرآن سنا کر، لوگوں کو قرآن سنا کر، آئے دین کو کرنے قائم، آئے دین کو کرنے قائم، کون؟ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اب بلا تاخیر میں اسٹیج پر شیخ محترم کو بلانا چاہوں گا، فضیلت الشیخ خوشحال تیمی مدنی حافظ اللہ، جو قرآن اکیڈمی کے داعی اور پرنسپل ہے، وہ اسٹیج پر آ کر جو موضوع ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ بہت ہی قابل احترام موقر علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی عزت مآب خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اور اسی طریقے سے آج کے اس پروگرام کی آواز جن حضرات کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، وہاں تک سننے والے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی خاص توفیق و عنایت سے آج کے اس اصلاحی کانفرنس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اس شرکت پر اور اس حاضری پر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پروگرام کو سجانے والے، منعقد کرنے والے جتنے بھی نوجوانان ہیں، بزرگان ہیں، ان تمام کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے آج کی اس کانفرنس کو سجائی ہے، اصلاحی کانفرنس، اللہ رب العالمین کانفرنس کو کانفرنس کے جو مقصد ہے اس میں ہمیں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہوگا کہ آج کی اس کانفرنس میں جو میرا موضوع خطاب ہے وہ یہ ہے کہ سنت کا مقام اور بدعت کی تباہ کاریاں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے سنت کا معنی مفہوم اور اسی طریقے سے بدعت کا معنی مفہوم واضح کر دوں تاکہ موضوع کا مقصود سمجھ میں آئے اور موضوع کو سمجھنے میں آسانی بن جائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ سنت کا جو لفظ ہے، اہل علم اور علماء اسلام اپنے اپنے فنون کے اعتبار سے، اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے، تخصصات کے اعتبار سے اس لفظ کا معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ محدثین کرام کے نزدیک سنت کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم ہے جو حدیث کا مفہوم ہے، یعنی ان کے نزدیک سنت اور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ جو تعریف سنت کی ہے، جو تعریف حدیث کی ہے، وہی تعریف اور وہی معنی اور مقصود سنت کا بھی ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں جو حدیث کا معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ قول و عمل یا تقریر یا صفت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، آپ کی طرف نسبت کی جائے، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، آپ کی طرف نسبت کی جائے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو یا تقریر سے ہو یا کوئی صفت سے ہو، اس کو سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء اصول کے نزدیک سنت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے سوا بجز قرآن جو بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علماء اصول کے یہاں پر اس کی تعریف یہ ہے کہ کل ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن، قرآن کے علاوہ جو بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صادر ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے فقہاء کرام ہیں ان کے نزدیک کئی ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی سنت کو واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کام واجب ہے اور یہ کام سنت ہے۔ چنانچہ اس معنی میں اگر سنت کی تعریف دیکھی جائے تو یہ تعریف اس کی بنتی ہے کہ ما طلبہ الشارع طلبا غیر جازم، کہ ایک ایسا عمل، وہ چیز جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے لیکن لازمی طور پر مطالبہ نہیں کیا، یعنی یہ فرض کے مقابلے میں ہے، یہ واجب کے مقابلے میں ہے،
واجب کا مطالبہ لازمی طور پر کیا جاتا ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، لیکن سنت کا مطالبہ تو ہے، مطلوب تو ہے، لیکن لازمی طور پر مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا کے نزدیک سنت کبھی واجب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اس کی تعریف یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، کہ جس کے کرنے کے اوپر ثواب دیا جائے، اجر و ثواب سے نوازا جائے، اور جس کے چھوڑنے والے کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ سنت ہے، لازمی طور پر اس کا مطالبہ نہیں ہے، اسی لیے اس کے کرنے پر اجر تو دیا جائے گا، لیکن اس کے چھوڑنے پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے سنت کا ایک اطلاق بدعت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، یہ عمل بدعت ہے، تو اس سمے جو سنت کا معنی اور مفہوم ہوگا جب بدعت کے مقابلے میں استعمال کیا جائے گا، بدعت کے مد مقابل لفظ سنت کا استعمال کیا جائے گا، تو اس وقت سنت کا جو معنی اور مفہوم ہوگا وہ یہ کہ ما ثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر، کہ جو عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، وہ عمل سنت ہے، اور جو عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، آپ سے ثابت نہیں ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود، یعنی بدعت ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں اگر بدعت کی تعریف دیکھی جائے تو اس کی تعریف یوں ہوگی کہ بدعت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، سنت کا معنی اور مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، اب بدعت کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ بدعت کو لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ احداث شیء ما لم يكن موجودا من قبل دون مثال سابق، یعنی بغیر کسی سابقہ مثال کے، جو پہلے سے موجود نہ ہو کسی چیز کا ایجاد کرنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اسی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو بھی بدیع السماوات والارض کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی بدیع السماوات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس وقت پیدا کیا جب اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کیونکہ کوئی مثال دیکھ کر کے نہیں، کوئی نمونہ دیکھ کر کے نہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کا بدیع ہے، یعنی پیدا کرنے والا، خالق کے معنی میں۔ تو یہ لغوی اعتبار سے ہو گیا، اور اصطلاحی اور شرعی معنی مفہوم میں یہ ہے کہ ما احدث فی الدین مما لیس له اصل فی الشریعہ یدل علیہ علی وجہ التقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ رب العالمین کے تقرب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کی قربت کے حصول کی نیت سے دین کے اندر، اسلام کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کا کوئی اصل اور کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، ایسا عمل ایجاد کرنا جس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے اور کوئی دلیل اس کے اوپر پہلے سے موجود نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل پہلے سے موجود نہیں ہے۔ یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ سنت وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بدعت وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ سنت کا معنی اور مفہوم ہے، اور یہ بدعت کا معنی اور مفہوم ہے۔ سنت کا بڑا مقام ہے، سنت کی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو بتلایا ہے، اور سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا ہے، اور ہمیشہ
ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو بدعات اور خرافات سے ڈرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو آپ دیکھیے کہ ہر خطبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بدعات اور خرافات سے ڈرایا کرتے تھے، اور ہر خطبے کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کہ اے لوگوں دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام ہوتے تھے، اور صحابہ کرام دین کے اندر بدعات ایجاد نہیں کرتے تھے، خالص سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی بدعت کی کتنی خطرناکی ہو سکتی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دم حیات اپنی پوری زندگی لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں سنت کی بڑی اہمیت ہے، سنت کا مقام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو سنت کو لازم پکڑے گا وہی دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی پائے گا اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سنت بھی، سنت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ یہ سنت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی نازل کرتا ہے، اللہ کی جانب سے وحی کرتا ہے، یہ بھی وحی ہے اور یہ بھی منزل من اللہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومعه مثله، کہ اے لوگو جس طریقے سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب دی ہے، قرآن کی شکل میں مجھے ایک کتاب دی ہے، اسی جیسی ایک اور چیز مجھے عطا کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دی گئی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سنت کا بڑا مقام اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے کوئی مسئلہ ہو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مسئلے کو تفصیل سے نہیں بیان کیا ہے، ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا ہے۔ جب تک آپ قرآن کا، سنت کا سہارا نہیں لیں گے، سنت کو لازم نہیں پکڑیں گے، میرے بھائیوں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے لوگو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن نماز کتنی رکعت پڑھیں گے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ کہاں پر ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملے گا۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کسی حکم کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہ میراث کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تفصیل سے بیان کرنے کے باوجود بھی جب تک آپ سنت کا سہارا نہیں لیں گے، حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، اس وقت تک میراث کے بھی تمام مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن میں، وہ کون سا حکم ہے؟ میراث کا مسئلہ، ورثہ کا، ترکہ کے بارے میں سب سے ڈیٹیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی اگر حکم نازل کیا ہے تو وہ میراث کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو سنت کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ سنت کے بغیر قرآن کے تفصیلی حکم کا جب آپ حل نہیں کر سکتے تو اجمالی حکم کا کیسے آپ حل کریں گے؟ نماز روزے کو کیسے سمجھیں گے؟ زکوٰۃ کے مسائل کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ حج کے مسائل کو کیسے سمجھیں گے؟ گویا کہ سنت کا یہ مقام ہے میرے بھائیوں کہ قرآن اور یہ سنت، یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہے۔ جو قرآن کو سنت سے الگ کرے گا یا سنت کو قرآن سے الگ کرے گا، میرے بھائیوں اس سے بڑی گمراہی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے سنت رسول کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا ہے لوگو تمہیں جو کچھ اللہ کے نبی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی عطا کرے، جو تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ گویا کہ قرآن ہی یہ اعلان کر رہا ہے، قرآن ہی یہ بتلا رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو سکھائے، تمہیں جن باتوں کو کرنے کا حکم دے تم ان کو پکڑ لو، اور جن باتوں سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اور اطاعت کیے بغیر، اتباع سنت کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سنت کو لازم نہ پکڑے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ میرے بھائیو، علامہ خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہی ہے کہ تم میری محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم پوری زندگی کو، تم اپنی پوری لائف کو میری اطاعت و فرما برداری میں نہ کھپا دو، اور میری رضا کے لیے تم اپنی تمام تر خواہشات کو قربان نہ کر دو۔ جب تک تم میری سنت کی اتباع نہیں کرو گے تب تک تم مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، سنت کے بڑے فوائد ہیں۔ اگر انسان سنت کو لازم پکڑ لے تو آج بھی وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ ضلالت و گمراہی کے اندر اگر وہ پڑے ہوئے ہیں، بدعات اور خرافات کے دلدل میں اگر وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ ورنہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگو میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لن تضلوا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے، ساری طاقتیں مل جائے لیکن تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یعنی کتاب و سنت کو لازم پکڑیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی ضلالت و گمراہی کے شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، آج جو یہ دوریاں ہیں ہمارے دلوں کے اندر، میرے بھائیوں اگر آپ سنت کو لازم پکڑیں گے تبھی یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، تبھی یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہے، تبھی اس امت کے اندر وحدت قائم ہو سکتی ہے، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سنت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ اے لوگو تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہے گا کیا کرے گا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، بہت زیادہ فتنے دیکھیں گے، بہت زیادہ جھگڑے دیکھیں گے، کتاب و سنت کے اندر جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، فتنے پھیلائے جائیں گے۔ تو تم ایسی صورت میں کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں جب تم فتنے کے زمانے میں تم پا جاؤ، فتنے کے زمانے کو تم پا جاؤ، تو تم کیا کرو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تم لازم پکڑ لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین کی سنت کو اور ان کے طرز حیات کو تم لازم پکڑ لینا، تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تم ایک ساتھ زندگی بسر کرو گے، الفت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، امن و سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی، حکومت اور اقتدار کی تمہیں زندگی نصیب ہو جائے گی اگر تم کتاب و سنت کو تم لازم پکڑ لو گے اور سنت کے مطابق تم زندگی بسر کرو گے تو تمہارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائی، جو انسان سنت کو لازم پکڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے گا،
ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے اور محبوب بندے بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا ہے لوگوں، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور سچی محبت کا اگر تم دعوے دار ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میرے راستے پر تم چلو، میری اتباع اور میری سنت کی اتباع کو تم لازم پکڑ لو. کیا ہوگا نتیجے کے طور پر؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا. اور یہی نہیں میرے بھائی، کل قیامت کے دن دخول جنت کا بھی یہی سبب بنے گا. جو آدمی کتاب و سنت کو لازم پکڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے گا، کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ، تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے کہا قالوا من ابا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، جنت جیسی جگہ میں وہ جانے سے انکار کر دے. من ابا یا رسول اللہ، کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع سنت، میری سنت کی اتباع کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری سنت کے ساتھ مذاق کرے گا، میری سنت کی دھجیاں اڑائے گا، فقد ابا، وہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اسی لیے میرے بھائیو، سنت کی بڑی اہمیت ہے. سنت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ وحی ہے. سنت کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. سنت کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ واجب ہے، اور ضلالت و گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا محبت الہی کے حصول کا یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور دخول جنت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی زندگی میں سنت ہی کافی ہے، اور سنت پر آپ عمل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسٹرا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی عمل بہتر ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں بھی سنت رسول کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. صرف ذکر ہونے سے کافی نہیں ہے جی. آج جو لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، ان کے یہاں پر شبہ یہی ہے کہ مولانا یہ کام بھی تو اچھا ہے، اس میں کون سا کام برا ہے؟ برا ہے. ایک مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 3 صحابی، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں سوال کیا. سنت کی کتنی اہمیت ہے اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تینوں آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بتایا ان کو کہ اللہ کے نبی سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے شادیاں بھی کیے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. وہ تینوں آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت معلوم کرنے کے لیے گیا تھا، سننے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کمتر سمجھنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا بلند ہے، ان کی اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، اس لیے تھوڑا کم بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو ان سے بڑھ کر کے عبادت کرنی ہوگی۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں مسجد سے ہی نہیں نکلوں گا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، تو ہم نہیں سوئیں گے، ہم عبادت کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برابری کر سکے یا وہ آپ کے عبادت کے قریب تک ہم پہنچ سکے۔ ہم مسجد سے ہی نہیں نکلیں گے، رات بھر عبادت کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے یہ کہنے لگا، ایک آدمی نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے بھی ہے چھوڑتے بھی ہے، روزہ رکھتے بھی ہے چھوڑتے بھی ہے، ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا رکھتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سال بھر روزہ رکھوں گا اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں روزہ نہیں رکھوں گا، سال بھر میں روزہ رکھوں گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ بیچ میں رکھتے ہیں، ہم سال بھر روزہ رکھیں گے، کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، ہم ہر ہفتے روزہ رکھیں گے، پورا ہفتے کا، پورا مہینے کا، پورے سال کا میں روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے قریب پہنچ سکے۔ ایک آدمی نے تو یہ کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کریں گے بچے ہوں گے، جھمیلے پیدا ہوں گے، یہ لا وہ لا، اس سے بہتر کیا ہے، شادی ہی نہیں کروں گا اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے، بھائی اچھی سوچ ہے، ہمیشہ روزہ رکھے گا، ہمیشہ عبادت کرے گا، ہمیشہ جو اللہ شادی نہیں کرے گا اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کھپائے گا، لیکن بظاہر تو سننے میں اچھا لگ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آئے اور کہا کہ کون اس طریقے سے بات کر رہا تھا؟ تم ہی لوگ اس طرح سے آپس میں گفتگو کر رہا تھا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا رسول، تم ہی لوگ بات کر رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا اے لوگوں مجھ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو، واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں متقی ہوں۔ اور مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور ایک نہیں میں نے کئی شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ چنانچہ میری سنت سے جو اعراض کرے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، میری سنت کا مذاق اڑائے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ اب اندازہ کیجیے، وہ دین آدمی بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی صحیح راستہ پر نہیں، تم مجھے دیکھو، میرا طریقہ دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ چنانچہ میرے طریقے پر جو چلے گا، میری سنت کو جو اپنائے گا، میری سنت کو جو لازم پکڑے گا، وہی میرے راستے پر رہے گا، اور میری سنت سے جو اعراض کرے گا، میری سنت سے جو روگردانی کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ کیجئے، جو اعمال ثابت ہیں ان اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوا تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، آپ نے اس کی نکیر کر دی، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن ان اعمال کے بارے میں کیا کہیے گا جو اعمال سرے سے ثابت نہیں اور ہم کر رہے ہیں؟ جو اعمال ثابت ہے، روزہ اسلام کے اندر ثابت ہے، مشروع ہے، نماز بھی مشروع ہے، شادی بھی مشروع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کر رہا تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، جو میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیے اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو سنتیں ثابت ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، وہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور سنت، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی اتباع کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ امام مالک کا وہ قول بہت مشہور قول ہے کہ سنت جو ہے نا یہ کشتی نوح ہے، کشتی نوح، فمن رکبہا نجا، اس کشتی میں جو سوار ہو جائے
وہ کامیاب ہو گیا. ومن تخلف عنها فغرق, اور جو اس سے پیچھے رہ جائے اور سنت سے دوری اختیار کر لے وہ ہلاک اور برباد ہو گیا, وہ ڈوب گیا. اسی لیے میرے بھائیوں, اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے, اور ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے. جس عمل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ثبت ہے, وہی عمل ہمارے لیے قابل اعتبار ہے. اسی عمل کے بنیاد پر آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں جو ثابت نہیں ہے وہ بدعات اور خرافات کے زمرے میں ہے, اور اس کی بڑی خطرناکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو بدعات اور خرافات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. توبہ اللہ رب العالمین اس سے چھین لیتا ہے, کیونکہ وہ جو عمل کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, اچھا سمجھ کر کے کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا. ذلیل اور رسوا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے اوپر لعنتیں برستی ہے. اور کل قیامت کے دن بھی میرے بھائیوں نصوص پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر میں تم سے پہلے سے میں وہاں موجود رہوں گا اور میں تمہارا انتظار کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو حوض کوثر ہے, یہ کوثر کہاں کا پانی ہوگا؟ یہ جنت ہی سے نکلا ہوا ایک نالا ہوگا, ایک ندی اور ایک نالی ہوگی جس سے جنت ہی سے یہ پانی آئے گا, اور اس کا نام کوثر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ حساب و کتاب کے میدان میں یہ پلایا جائے گا. جو آدمی ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا اس کو پھر اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. ایک مرتبہ جو پی لے گا اور وہاں پہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, پیاس لگے گی, شدت کی پیاس ہوگی, اور پانی پینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے اور پھر میرے سامنے سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ سب میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں, اس کو آنے دو. فرشتے کیا کہے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو کیسے بدل دیا تھا, اور دین کے اندر کس طریقے سے بدعات اور خرافات کی ملاوٹیں کر دی تھی. ان لوگوں نے تمہارے دین کو بدل دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے کہ یہ سنت پر عمل نہیں کرتے تھے, یہ بدعات اور خرافات پر عمل کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فَسُحْقًا لَهُمْ, ان کے لیے ہلاکت ہو, بربادی ہو, میرے سامنے سے ان کو ہٹاؤ, میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا جو میرے دین کو بدل دیا تھا. تو آپ دیکھیے, آپ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے مولانا, یہ بھی تو اچھا کام ہے. ہم آج گھروں کے اندر قرآن خوانی کرتے ہیں, قرآن پڑھنا کیا غلط کام ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کیا غلط کام ہے؟ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. میرے بھائیوں, جو عبادت جناب محمد الرسول اللہ, جو عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے, وہ سنت نہیں ہو سکتا ہے. آپ قرآن پڑھو, لیکن کیوں خود نہیں قرآن پڑھتے؟ آپ کیوں لوگوں کو بلا کر کے قرآن پڑھواتے ہو؟ کیا آپ کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن جو پڑھے گا اس سے وہ برکت حاصل کرے گا. قرآن پڑھوانے سے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اسی طریقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھیے کس طریقے سے بدعات اور خرافات کا اڈا بنا کر کے رکھے ہم لوگ. آج آپ دیکھیے ابھی کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہی دن کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کرسمس ڈے نہیں آ رہا؟ کیا اس میں مسلمان کے بچے اور بچیاں شریک نہیں ہوتی؟ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں, اور جس شریعت کے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا درست نہیں ہے, اس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت منانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جس دھرم کے اندر, جس مذہب کے اندر آپ اپنا برتھ ڈے نہیں منا سکتے, وہ کیسے آپ کسی دوسرے کے برتھ ڈے منائیں گے میرے بھائیوں؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں, کتنا برا عقیدہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں. ان لوگوں نے, عیسائیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے. اور اس روئے زمین پر میرے بھائیوں شرکیات کے باب میں سب سے برا اور گھٹیا اگر کوئی شرک ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اولاد ثابت کر دے. میرے بھائیوں, قرآن میں کہا گیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ,
کیا ایک ایسا برا عقیدہ ہے، یہ ایسی بری بات ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کر دے، اور آپ ایسی تقریب میں شریک ہوتے ہو اور ان کے ساتھ برائیاں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سماجی ہم آہنگی ہے، یہ سب لوگوں کے خوشی کا دن ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ دین سمجھ کے بھی نہیں کرتے ہو پھر بھی یہ غیروں کے ساتھ یہ مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی روش کو اختیار کرے، کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے تو یہ انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے 31 دسمبر کی رات کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے برائیوں میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، مسلم بچے اور بچوں کا بھی برا حال ہے کہ آج وہ 31 دسمبر کی رات کو میرے بھائیوں شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں لے کر کے آج رقص و سرود کے محفلیں قائم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فحاشی اور برائیوں میں اس رات کو گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس چیز کا آپ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں بھائی؟ رات بھر آپ برائی کرتے ہیں اور کل ہو کر کے ہیپی نیو ایئر کہتے ہو اور کہتے ہو کہ نیا سال مبارک ہو۔ ارے نیا سال مبارک ہو، نئے سال کو برائیوں کے اوپر تم بنیاد رکھ رہے ہو، برائیوں کے اوپر تم بنیاد رکھ رہے ہو، فحاشیوں کے اوپر تم بنیاد رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نیا سال تمہیں مبارک ہو۔ العیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے میں جو بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، ابھی رجب کا مہینہ آنے والا ہے، رجب کے کنڈے کی بدعت دیکھیں گے آپ، جشن معراج کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس واقعہ کے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جشن منانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جشن منانا بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو ماہ شعبان کے اندر بھی 15ویں شعبان کی رات کو لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے خوب رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ ساری زندگی کیا کرتے ہو بھائی؟ ایک رات میں آپ قضائے عمری اور ہزاری نماز کا اہتمام کرتے ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کیا وہ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایک رات میں نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ تم ایک رات کی عبادت کرو سی اور اس کے اگلے روز ایک روزہ رکھ لو؟ اور حالت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کے بعد رمضان میں یہ سب روزے بھی نہیں رکھتے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہیں اس روزے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کے بعد جو روزے رکھتے ہیں 15ویں شعبان کا، اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہر دن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر دن فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر دن فرشتوں سے اعمال نہیں لکھواتے کہ تم ایک رات کی نماز پڑھو گے، یہ بدعتی نماز ہے، اس کے بعد جو تم روزہ رکھتے ہو یہ بدعی روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق عمل کیجیے۔ آپ یاد کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا اور ازواج مطہرات کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہے، جو حدیثیں نازل ہوتی ہیں، تم اپنے گھروں کے اندر ان کا ذکر کیا کرو۔ اس لیے تم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو اور خود سے تلاوت کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا کرو، تبھی جا کر کے ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہم خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہمارے لیے کتاب و سنت ہی کافی ہے۔ جتنی باتیں ثابت ہیں اگر اسی کو آدمی لازم پکڑ لے، اسی کے مطابق اگر وہ زندگی بسر کر لے تو دنیا کے اندر بھی عزت و سکون، عزت و وقار کی زندگی نصیب ہو جائے گی، امن و سکون کی زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک و ملت کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی گمراہی کے راستے پر ہے اللہ تو انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔